बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान एनी बाजवा और आप देख रहे हैं AB डिजिटल। अपने तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज का दिन जो है वो 10 मुहर्रम का दिन है, जो कि बड़ा ही गमगीन दिन है और एक बहुत ही अजीम दिन है, जो क़यामत तक हमें इसी तरीके से हर साल जो है वो याद कराता रहेगा कि किस तरीके से करबला का वक़ूआ हुआ, किस तरीके से नवासे रसूल गोशाए बतूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है आज के दिन शहादत का रुतबा पाया और 72 जानिसारों के साथ वो एक चंद लोग थे। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो फ़रात पर एक बहुत बड़ा लश्कर था जिनके पास ताकत थी, तख्त था और बेशुमार चीज़ें थीं कि सब कुछ हो सकता था। और दूसरी तरफ देखा जाए तो 72 जानिसार जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। और अल्लाह की कुदरत देखें कि किसका साथ दिया, हक़ का साथ दिया। और ये दिन, ये महीना हमें क्या याद दिलाता है कि किस तरीके से कुर्बानी दी गई, किस तरीके से इसार हुआ, किस तरीके से अल्लाह ताला ने हमें ये चीज़ें दिखाई हैं। और आज का दिन बड़ा ही अफसोसनाक दिन है, क्योंकि जब वो वाक़या हमें मिलता है कि किस तरीके से आखिरी पेशकश की गई फ़रात की तरफ से, यजीद ने जो पेशकश की जिस पर उन्होंने वो नहीं कबूल किया। उन्होंने कहा कि हम सर नहीं झुका सकते, हमारा सर इसी तरीके से फ़ख्र से बुलंद रहेगा, हम तुम्हारे आगे नहीं झुकेंगे, चाहे जो मर्ज़ी कर लो। पर आप देखिए कि अपने रब ने किसका साथ दिया। और यहाँ पर जो है 10 मुहर्रम के हवाले से तो बातचीत रहेगी। मेरे साथ यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक उसामा सलीम है और मैं चाहूँगी मनकबत जो है वो उनसे सुने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी उसामा, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। उसामा, आज 10 मुहर्रम का दिन है और आज आप यहाँ पर मौजूद हैं, तो 10 मुहर्रम के हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, एक ऐसा सानिया है जो रहती दुनिया तक लोगों के जहनों में, लोगों की सोच में, लोगों की ज़िंदगी के अंदर मौजूद रहेगा कि ऐसी कुर्बानी है कि जिसको हम भुला नहीं सकते। और जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जो जानिसार हैं, उनकी जो कुर्बानी है वो हमारे लिए सबक है। ठीक है, ऐसा सब्र और ऐसा जो उनका निज़ाम था वो हमें बहुत कुछ सिखा गया। और मैं समझता हूँ कि ये वाक़या तो हो गया, लेकिन जो ये असरात छोड़ गया है वो हमें उनके ऊपर अमल करना चाहिए। जो उनकी तालीमात हैं, किस तरह से वो चले, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम तर जो कुंबा है उसको कुर्बान कर दिया, तो किस तरह से हमने अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को लेके चलना है। बिल्कुल उसामा, तो आज हमें क्या सुनाने लगे आप? जी, बहुत ही खूबसूरत कलाम है, ना पूछिए कि क्या हुसैन है। तो वो मैं न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, खुदा के दी का ना खुदा, हर इब्तिदा की इब्तिदा, करम की इंतहा हुसैन है। खुदा के दी का ना खुदा, हर इब्तिदा की इब्तिदा, करम की इंतहा हुसैन है। मेरा हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। और क्या खूबसूरत शेर है कि करे जो कोई हमसरी, किसी की क्या मजाल है, जहां में हर लिहाज से हुसैन बेमिसाल है। ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा खुदा, न कोई दूसरा हुसैन है। मेरा हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। और करोगे गर मुखालिफत गमे हुसैन की यहाँ, वो होगा हश्र हश्र में कि अल हफीज अल्लामा। जहां भी छुपने जाओगे, जहां भी छुपने जाओगे, कहीं भी बच ना पाओगे, कि हर जगह मेरा हुसैन है, मेरा हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है। कि कज़ा के बाद फिर मुझे
نئی حیات مل گئی عذاب سے فشار سے مجھے نجات مل گئی. سوال جب کیا گیا کہ کون تیرا رہنما تو میں نے کہہ دیا حسین ہے میرا حسین ہے. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے میرا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. خدا کی دی کا نا خدا ہر ابتدا کی ابتدا کرم کی انتہا حسین ہے. جی اسامہ، بہت خوبصورت انداز میں اور بڑی عقیدت کے ساتھ آپ نے منقبت ہمیں سنائی ہے، بہت اچھا لگا. ناظرین، جیسے ہم بات کرتے ہیں 9 محرم اور آج ہے 10 محرم. 9 محرم میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پہلی محرم سے لے کے وہ پانی کا سلسلہ، پانی کو کس طرح سے بند کیا، مشکیزیں جس میں پانی بھرا جاتا ہے اس کو تیروں کے ذریعے ایسا کیا گیا کہ وہ پانی اس میں نہیں رہا. ہم سنتے آ رہے ہوتے ہیں چیزیں کہ پانی کو ترسے، بچے ترسے، حضرت امام حسین اور پوری آل جو ہے وہ پانی نہیں مل رہا تھا. بلکہ یہ بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں کہ پانی جو تھا وہ ترس رہا تھا کہ کسی طرح سے وہ ان کے لبوں کو چھو سکے اور پی سکیں وہ پانی. پانی نے کہا کہ میں اس طریقے سے ہو جاتا ہوں. اسی طرح آگ نے کہا، ہوا نے کہا کہ ہم ایسی اندھیری چلا دیتے ہیں کہ تمام لوگوں کے سر تن سے جدا ہو جائیں گے. آگ نے اپنا کہا کہ میں کچھ ایسا کر دوں گی کہ سب لوگ یہاں سے ختم ہو جائیں گے. پانی نے کہا کہ کسی طریقے سے ایک قطرہ ہی ان لوگوں کے لبوں کو چھو جائے جو ہماری آل ہے، جو اہل بیت ہیں. پر آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ وقوع کا مقصد کیا ہے، کہ یہ وقوع کیوں ہوا، پہلے سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ یہ تمام چیزیں منظر عام پر آئیں گی، یہ سب چیزیں اسی طریقے سے ہوں گی. وہ بچا سکتے تھے، ہمارا رب بچا سکتا تھا، پر آپ یہ دیکھیے کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو ہمارا دین جو تھا وہ نہیں بچ سکتا. اگر وہ یزید کی بات مان لیتے تو آج یزیدیت رہتی، ہمارا اسلام جو ہے وہ حسینی زندہ نہ رہتا. تو ان سب چیزوں کا مقصد جو ہے وہ یہ تھا جو آج آپ کے سامنے ہے. تو سامنے کیا کہیں گے آپ؟ جو آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات کا سلسلہ ہے، جس آپ نے بات کی کہ جو اسلام ہے وہ آج تک زندہ ہے کربلا والوں کی وجہ سے. اور آپ دیکھیں کہ عنایات کا سلسلہ ان کا اس کے بعد بھی جاری رہا. ایک بڑا واقعہ ہے، یہاں پر کوٹ کروں گا کہ حضرت امام زین العابدین جب واقعہ کربلا کے بعد ایک دفعہ بیٹھے تھے تو ایک شخص آیا. تو اس وقت وہ کھانا تقسیم فرما رہے تھے. تو ایک شخص آیا تو اس نے ان سے طلب کیا کہ مجھے کچھ عطا کریں. تو وہ بیسیکلی اس وقت کربلا میں بھی موجود تھا اور وہ یزیدی فوج کے اندر تھا. تو امام زین العابدین نے اس کو کچھ عطا کیا. تو امام زین العابدین سے وہ شخص کہنے لگا کہ آپ نے مجھے پہچانا کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا بالکل میں نے تجھے پہچانا ہے، تو وہ شخص ہے کہ جب ہم کربلا میں قیدی تھے تو نے ہمیں پتھر مارے تھے. تو وہ حیران ہوا. اس نے کہا کہ اب بھی آپ کا ایسا رویہ ہے ہمارے ساتھ، کتنا اچھا کہ ہم نے آپ کو پتھر مارے پھر بھی آپ ہمیں عطا کر رہے تھے. تو انہوں نے کیا خوبصورت جو بات کہی اس وقت، اس کو جواب دیا کہ اس وقت ہم تیرے در پر آئے تھے، وہ تیرا سلوک تھا، تو آج تو ہمارے در پر آیا تو ہمارا سلوک بھی دیکھ. تو یہ دیکھیں کہ یہی جو آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے، جو ان کی باتیں ہیں جو ہم تک پہنچ رہی ہیں، بلکہ ہمیں یہ کردار ان کا اپنانا چاہیے. ٹھیک ہے، آج کل افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم واقعہ کربلا کو چند دنوں تک محدود کر لیتے ہیں اور لیکن اس کو اپنی پوری زندگی کا حصہ نہیں بناتے. وہ بنانا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. جتنا زیادہ آپ جس طرح یہ وقوعات ہیں ہم پڑھتے ہیں چیزیں ہیں تو آٹومیٹکلی جو ہے ہمارا دل کیوں اس کی طرف کھینچتا ہے، کیونکہ ہم یہ چیزوں کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں، ہم سنتے ہیں. اس لیے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں انہیں چاہیے کہ ان چیزوں کو جب ہم غور سے سنیں اور سب چیزوں کو لے کے چلیں گے تو ہماری زندگیوں میں ہر دن میں آسانی پیدا ہوگی. تو سامر لاسٹ پہ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ پروگرام کا حصہ بنے، اور لاسٹ پہ جو ہے ہمیں کچھ چند لائن سنا دیجیے. جی بہت ہی خوبصورت کلام ہے جس کی طرز میں نے بنائی ہے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے،
حیدر میں اس کی جان ہے، خون بطول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر میں اس کی جان ہے، خون بطول ہے، میرا حسین باغ کہ گزرا جہاں جہاں سے وہ نواسا رسول کا، گزرا جہاں جہاں سے وہ نواسا رسول کا، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے، حیدر میں اس کی جان ہے، خون بطول ہے، میرا حسین باغ، اور جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، حیدر میں اس کی جان ہے، خون بطول ہے، میرا حسین باغ، اور ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے، حیدر میں اس کی جان ہے، خون بطول ہے، میرا حسین باغ۔